السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نئی اسٹوری جس کا نام ہے احساس زندگی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ طوفانی رات تھی، ایسی رات جہاں ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں وہ آنکھوں میں آنسو لیے سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بجلی کی چمک تارکی کو تھوڑی دیر کے لیے منور کرتی اور پھر وہی اندھیرا اور تاریکی ہر چرند پرند کو بھی اپنے گھونسلوں میں دبکنے پر مجبور کر دیتی۔ تیز ہواؤں نے درختوں کو اپنی جڑوں سے اکھڑنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ ایک پہاڑ کی مضبوطی کی طرح اپنے آپ کو سنبھالے کھڑی تھی اور چل رہی تھی۔ کبھی کبھی تیز ہوائیں بھی اس کے وجود کو پسپا نہیں کر سکتی تھی۔ اکا دکا کوئی گاڑی آتی اور زن سے اس کے پاس سے گزر جاتی۔ تھوڑی ہی دیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی۔ بجلی کی چمک سے اس کے چہرے پر موجود تھپڑ کے نشان واضح ہوتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ بارش کا پانی آنسوؤں کی پانی کی ساتھ مل کر اس کے رخسار سے ڈھلک رہا تھا۔ گزشتہ زندگی اس کو ایک اور ڈراؤنا خواب لگتا تھا، ایک چہرہ جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ چہرہ ذہن کے پردے پر نمودار ہوتا، وہ اپنا غصہ کسی بے جان چیز پر نکالتی، روتی، چیختی، چلاتی اور پھر آگے بڑھنے لگتی۔ اس کی زندگی میں وہ کچھ بھی ہوا تھا اسی شخص کی بدولت ہوا تھا۔ اگر وہ شخص اس کے سامنے حاضر ہو جاتا تو اس کو قتل کرنے سے بھی وہ گریز نہ کرتی۔ آس پاس کی ویرانی سے وہ بے خبر، وہ ایک نہ ختم ہونے والی منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ اسی دوران ایک شاندار گاڑی اس کے پاس آ رکی۔ ایک خوابرو براب نوجوان گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ دونوں میں نظروں کا مقابلہ ہوا۔ کیا اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی تھی؟ جس کو وہ قتل کرنا چاہتی تھی وہ اس کے بالکل سامنے تھا، لیکن وہ اسے قتل نہ کر سکتی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، سب کی توجہ کا حاصل کرنے والا۔ آج بھی وہی مہک اس کے وجود سے آ رہی تھی جو آج سے 2 سال پہلے آتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس نے اس کا بازو پکڑا اور زبردستی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ کیا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نوجوان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم جہنم کی آگ میں جلو گے، اللہ کا قہر تم پر نازل ہوگا، اس دنیا میں مجھے انصاف ملے، لیکن قیامت کے دن میں تم سے اپنا حساب لوں گی۔ اس کا چیخنا چلانا اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہر بددعا کو نظر انداز کر کے گاڑیاں چلا دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے گاڑی ایک شاندار گھر کے پاس روکی۔ وہ باہر آنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اس کو دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا؟ اس نے اس کے بھی ایک سوال کا جواب نہ دیا اور اسے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ چہرے پر سنجیدگی سے وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کا قصوروار وہ خود کو ہی ٹھہرا رہا تھا۔ اسی وجہ سے آج تک خود کو معاف نہیں کر سکا۔ 2 سالوں تک وہ جس کو تلاش میں تھا اس کو اس کے حال میں یوں سڑک پہ ملی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ دروازہ پیٹ پیٹ کر اسے بددعائیں دے رہی تھی، لیکن باہر نکلتے کی ہر کوشش بیکار تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مستقبل تباہ کرنے والا آج اس کو اس مقام پر لے آیا تھا۔ وہ روتے روتے اپنی ماضی کے ایک ایک لمحے کو یاد کرنے لگی۔
ان 2 سوالوں میں ایک قیامت ان کی زندگی سے آ کر رفع ہو چکی تھی۔ ایک طوفان اس کی زندگی کا شیر زدہ بکھر کر چلا گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی، متوسط طبقے میں تعلق رکھتی تھی، وجود وہ پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنے تمام اخراجات پورے کیا کرتی تھی۔ اس ساری تگود میں اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کسی کو اتنا پسند کرنے لگے کہ اس کے خاطر وہ لائبریری میں گھنٹوں بیٹھ کر اس کو چھپ کے دیکھا کرے گی۔ وہ اپنی خوبصورتی اور اسٹیٹس سے بے نیاز اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے شان تھا۔ وہ جس فیملی سے تعلق رکھتا تھا وہاں پیسے کے بل بوتے پر ڈگری حاصل کرنا معمولی سی بات تھی، لیکن اپنی محنت کے قابل بلبوتے پر یہ کچھ بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت لائبریری میں کتابیں تلاش کرتے ہوئے گزارتا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں اس کا تعاقب کیا کرتی تھیں جس وقت وہ شیلف سے کتابیں ڈھونڈا کرتا تھا۔ وہ بھی اسی وقت اس کے ساتھ والی شیلف میں کتابیں تلاش کرتی تھی۔ وہ اس پرفیوم کی خوشبو سونگھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس کھڑی ہو کر محسوس کیا کرتی تھی وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔